بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر ہمارا جو موضوع ہے وہ بلوچستان میں ہونے والی ہلاکتوں اور وزیر اعظم صاحب کا نہ جانے کی وجوہات اور ان کے کچھ الفاظ کا استعمال جو ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو دیکھیں، ایک بات تو یہ کنفرم ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا ظلم اور تشدد کا واقعہ ہوا ہے کہ جس کا جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ ظاہر ہے جن کے لواحقین اس دنیا سے چلے گئے اور ایسی بے دردی سے گئے، ان کے دکھ کو ان کے علاوہ اور ان کے رب العالمین کے علاوہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ بحیثیت قوم، بحیثیت مسلم، ہم سب جو ہیں اس درد میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور ان کی ہر قسم کی دل جوئی کرنے کے لیے اس وقت تقریباً پورا پاکستان جو ہے وہ اس میدان میں موجود ہے۔ لیکن اس موقع پر میں بڑے ہی ادب سے اور بڑے ہی دکھ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ برادری جو ہزارہ برادری ہے، اہل تشیع ہے، سیدنا علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن دکھ اپنی جگہ پہ لگتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ جوش میں لی ہیں، ہوش میں نہیں، اور شریعت کے خلاف لی ہیں۔ سید علی علیہ السلام کا قول ہے، آپ کو جب شہید کرنے کے لیے وار آپ پہ کیے گئے تھے تو آپ نے اپنی نصیحت میں یہ کہا تھا کہ میری فوتگی کی صورت میں مجھے فوری طور پر دفنا دیا جائے اور میرے قاتلوں سے انتقام جو ہے وہ انتقام میں یعنی زیادتی نہ کی جائے۔ ان دو چیزوں کی آپ نے تلقین کی تھی، اور یہ جو ہماری شیعہ برادری ہے یہ تو خیر بہت زیادہ معتقد ہیں، بہت زیادہ پیروکار ہیں سب اماموں میں سے سیدنا علی علیہ السلام کے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ انہوں نے ان لاشوں کی جو بے حرمتی کی ہے کافی دنوں تک، اللہ تعالیٰ ان کو اس گستاخی سے معافی عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہم پورے پاکستانیوں کو، پوری اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ یہ قضاء و قدر جو ہے اس کا احترام کرنا ہر کلمہ گو پر ضروری ہے، اور خدا نخواستہ اس قسم کا کوئی واقعہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پاکستان میں دوبارہ ہو۔ اگر کوئی ہو تو لاشوں کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، مرنے والوں کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے وقت جو ہیں وہ مقرر ہیں، اور بھی کچھ ہستیاں ہیں جو ان کے مرنے کے بعد ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، ان میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ میری اللہ میاں سے پھر سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان لواحقین کو ان کی اس غلطی پر پکڑ نہ کریں اور ان کو معاف فرمایا جائے، اور آئندہ کے لیے ان کو بھی سب کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے رب العالمین سے اس غلطی کی آپ لوگ بھی ضرور معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو اور ہم سب کو معاف فرمائے گا۔
رہی بات یہ کہ جناب وزیر اعظم صاحب کا ان ٹائم نہ جانا ایک بہت بڑا پاکستان میں ایشو بن گیا، اور ہمارے جو کچھ سو کال لیبرل، خونی لیبرل کہہ سکتے ہیں، کچھ لفافہ صحافی اور کچھ ایسے صحافی جن کا کام ہی یہ ہے، تو ان کو موقع مل گیا، 2 ٹکے کے لوگوں کو موقع ملا وزیر اعظم صاحب کی نیت پر بہت سارے اعتراضات، بہت سارے سوال اٹھانے کا۔ لیکن اس میں جناب وزیر اعظم صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، میں بھی ان پر بہت زیادہ خفا تھا اور سٹل خفا ہوں، اور اس کی میں نے وجہ بھی بتائی تھی کہ جتنا کوئی آپ سے محبت کرے گا اتنا ہی وہ آپ سے خفا ہوگا، کیونکہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستانیوں کے لیے انصاف کی ایک کرن لے کے میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے آپ کے جو مشیر ہیں اور آپ کے جو گرد و نواح میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کو کافی ساری غلطیوں پہ مجبور کیا ہے آج تک یہ 2-2.5 سال کے اندر، اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ بڑے بڑے شورمے اور بڑے بڑے قابل حاکم جو ہیں اس دنیا میں، وہ اپنے مشیروں کے مشورے کی وجہ سے اس دنیا میں ناکام ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے اور مارے گئے۔ تو اس سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ یہی بات جو 3-4 دن کے بعد نکلی سیکیورٹی ایشوز پر، اسی بات کو آپ نے جیسے ہی خبر سنی تھی، آپ کا حق بنتا تھا، یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں یہ آپ کی ذات تک تو ہو سکتے تھے، لیکن ویڈیو لنک پہ تو کوئی جو سیکیورٹی ایشو تھا وہ نہیں تھا۔ آپ کو ویڈیو لنک پر، یا اگر آپ کے مشورہ دینے والے آپ کو کوئی مخلص مشورہ دیتے، یا وہ ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے ان پڑھ مشیر ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے، کیونکہ اس وقت اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی مس ایپ ہو گیا تو یہ سمجھیں گے ہم کہ پاکستان 50 سال پیچھے چلا گیا، کیونکہ اس وقت کوئی اور قوت میدان میں نہیں ہے، باقی تو وہی ہیں سارے چور اچکے اور ڈاکو، اور آپ ہیں، اور آپ کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، جبکہ ہونی چاہیے، اور جماعتوں کو مقابلے میں آنا چاہیے جو آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہوں، اچھی بات ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کا جو ہے وہ ساس اور بہو کا ساتھ ہوتا ہے، تو اس قسم کے جو ساتھ ہیں ان کے بغیر گھر کی رونق نہیں ہوتی، تو اپوزیشن کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اپوزیشن ایسی ہونی چاہیے جو ملک و قوم کے لیے حکومت کو ٹف ٹائم دے، نہ کہ اپنی کرپشن اور اپنے باپ دادوں کو اور اپنی چوریوں کو بچانے کے لیے حکومت کو ٹف ٹائم دے۔ یہ لوگ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب تو ٹائم پر نہیں پہنچے، کیونکہ آپ کے مشیروں کے بھی صدقے جائیں ہم لوگ، اور ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے یہ ان سب 2 ٹکے کے لوگوں کو آپ پر باتیں کرنے کا موقع دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ فوری طور پر جب خبر ملی تھی تو ویڈیو لنک پہ ان لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر سکتے تھے، اور یہی بات جو سیکورٹی ایشوز کی نکلی، ہم بھی سوچ رہے تھے، ہمیں بھی یہ تھا، لیکن چونکہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ملا تھا، اس لیے ہم اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اینی ہاؤ اسی وقت چاہیے تھا آپ کو ویڈیو لنک پر جو لاحقین تھے ان سے بات کر کے ان کو بتا دیتے کہ یہ مجھے سیکورٹی ایشوز ہیں، اور اس وقت انٹیلیجنس کی طرف سے کلین جو
رپورٹ ہے وہ مجھے نہیں مل رہی، مجھے منع کیا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کے دکھوں میں اسی طرح شامل ہوں جس طرح آپ لوگوں کے یہ دکھ ہیں۔ تو جیسے ہی یہ تھوڑا کلیئر ہوتا ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ بہت بڑا ایک سانحہ ہے پاکستانی قوم کے لیے۔ اگر یہ 4 لفظ آپ بول دیتے تو یہ جو سو کال لیبرل اور اس قسم کے جو 4 ٹکے پر بکنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے ملک کو بیچا، جنہوں نے اپنی آن و فان اور عزت و آبرو کو بیچ دیا، ان لوگوں کو یہ اپنی گندی زبانیں آپ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہ ملتی۔ اینی ہاؤ، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، معاملہ اب سیٹل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مرنے والوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور لاحقین کو صبر و شکر عطا فرمائے۔ حکومت سے ہماری پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے کہ وہ مہربانی کر کے اس چیز کا ضرور خیال کریں کہ اس ہزارہ کمیونٹی جو ہے، ان لوگوں کو آرمی اور انٹیلیجنس اور جو وہاں کی لوکل پولیس ہے، انٹیلیجنس ہے، ایف سی ہے، ان سب میں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو جگہ دی جائے تاکہ یہ ان ایجنسیوں میں آئیں۔ یہ پنجابیوں کی نسبت بہتر طریقے سے اپنے علاقے کو سمجھتے ہیں اور بہتر طریقے سے اپنے علاقے میں پاکستانیوں کی، اپنی قوم کی، اپنے ملک کی، اپنی سرزمین کی، پنجابی کی نسبت یا سندھی کی نسبت بہتر طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں۔ تو میری یہ حکومت وقت سے گزارش ہے کہ اس چیز پہ ضرور خیال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ایجنسیاں جو ہیں ہماری، ان پہ بھی جو ہے ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور اس چیز کی اہلیت دے۔ آپ لوگوں کی قابلیت کو پوری دنیا مانتی ہے، تو اس دفعہ ضرور نکالیں ان لوگوں کو، جیسے بھی ہوتا ہے جو سہولت کار ہیں را کے اور مودی کے اور باقی جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، ان کے جو سہولت کار ہیں، خدا کے لیے ان کو ننگا کریں اور پوری دنیا کے سامنے ان کو پھانسیوں پر لٹکایا جائے۔ پہلے دکھ ہوا تھا کہ بہت سارے جو لوگ دہشت گرد پکڑے گئے تھے، سیٹھ وقار صاحب نے ان کو بری کر دیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، اور یہ ایک بہت بڑا بلینڈر تھا جو وقار سیٹھ جج صاحب نے کیا تھا۔ اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ آرمی کے ان معاملات میں نہ ہی دخل اندازی کرے گی، اور نہ ہی ان کی نیتوں پر کوئی شک کیا جائے گا کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں۔ آج تک کے تجربے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہماری آرمی کی ڈپارٹمنٹ ایسی ہے جہاں پر کسی کو جو ایک کہا جا سکتا ہے کہ ایک کیا کہتے ہیں قومی نشان نہیں بنایا جاتا، یعنی اپنے بلا وجہ کے جو لوگ ہیں جو گناہ گار نہیں ہوتے، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ان لوگوں کو تنگ نہیں کیا جاتا آرمی کے رولز ریگولیشن میں، اور ایسا ہی آج تک ہوا ہے۔ وہ جس بندے کی پکڑ کرتے ہیں، جس کو بند کرتے ہیں، جس کو لے کے آتے ہیں، اس کو پورے ثبوتوں کے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اپنی سویلین کورٹ سے بھی کہ آپ خدا کے لیے آرمی کے کورٹس اور آرمی کے حکموں میں دخل اندازی نہ کریں جیسے سیٹھ وقار صاحب نے کی تھی۔ اور جس دن انہوں نے وہ 360 کے کتنے 324 تھے وہ بری کیے تھے، اس سے دوسرے دن ہی کراچی میں اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہو گیا تھا۔ تو اس لیے ہم اپنی جوڈیشری سے بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو بیڑا غرق کیا ہے اکثریت میں ججز کا، نون لیگ اور زرداری لوگوں نے، وہ تو کیا ہوا ہے، لیکن آپ آرمی کا مورال جو ہے وہ خراب نہ کریں۔ اب رہی بات کہ ان لاشوں پر سیاست کرنے کے حوالے سے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح اپوزیشن نے لاشوں پر سیاست کرنے کی کوشش کی۔ اس میں 2-3 لوگوں کی ابھی بات کروں گا کہ
ہمارے اپوزیشن میں ایک تو زرداری کا وہ جو لڑکا ہے جس کو نہ دین کا پتہ اور نہ دنیا کا پتہ، نہ اس کو بات کرنے کا علم ہے، اور وہ بدقسمتی ہے ہماری قوم کی اور ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کی۔ کبھی کبھی تو ان کی جھکی ہوئی گردنیں اس کل کے چھوکرے کے سامنے دیکھ کر جو سر ہے ہمارا وہ بھی شرم سے جھک جاتا ہے، اور بے ساختہ اپنے منہ سے لعنتوں کی ایک برسات ہوتی ہے ایسے بڑے بڑے سیاستدانوں پر جو اس طرح احتجاج حسن سمیت یعنی جتنے لوگ ہیں وہ اپنی گردنیں جھکائے بلاول زرداری بھٹو صاحب کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ سے بالات آ رہا ہے اس قوم کا کیا بنے گا، اس قوم کا کیا بنے گا۔ اس لڑکے کی اتنی ایج نہیں ہے جس سے 1.5 گنا زیادہ ایسے ایسے سیاستدان ہیں جن کا سیاست میں تجربہ ہے، جو اس کل کے چھوکرے کے سامنے گردنیں جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہماری 3 آپیاں ہیں، جن میں ایک عظمیٰ گیلانی ہے، دوسری مریم اورنگزیب ہے، اور تیسری جو ہے مریم صفدر، مریم نواز، جو بھی کہہ لیں، جو ان دونوں کی بھی نانی ہے، اور یہ بھی کل کی چھوکری ہے۔ اس کے سامنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اپنا سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے عالم دین جو بنے پھرتے ہیں، جو آج کل کے عالم دین ہیں، میں عالم دین کی بات نہیں کرتا ہوں، جو لالچی عالم دین ہیں، جن کے پاس دین صرف لالچ کی وجہ سے ہے، اور اپنے دین کو وہ لالچ پہ استعمال کرتے ہیں، جس میں فضل الرحمان جو مولوی ہے وہ سب سے ٹاپ پر ہے، جس نے فتویٰ دیا تھا، جس کے باپ نے بھی فتویٰ دیا تھا، اس نے بھی فتویٰ دیا تھا کہ عورت کی حاکمیت اسلام میں جائز نہیں ہے، اور جیسے ہی پرمٹ ملا ڈیزل کا تو فوری طور پر وہ بے نظیر اور اس کی ماں کی جوتیوں میں جا کے بیٹھ گئے، اور عورت کی حاکمیت جائز قرار دے دی گئی۔ اینی ہاؤ وہ بھی آج کل مریم کے تلے چاٹ رہے ہیں اور چاٹتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان تینوں جو آپیاں ہیں ان سے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ پہلے میں زرداری کے وہ جو چھوکرا جو چیئرمین PPP جس کو کہتے ہیں، لعنت ہے ایسے سیاستدانوں پر اور ایسی قوم پر جو ایسے شخص کو چیئرمین کہتی ہے۔ تو اس پڑھے لکھے ان پڑھ چیئرمین سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں آپ یہ بات بتاؤ کہ آپ کے باپ کے ساتھیوں نے فیکٹری میں 260 مزدوروں کو قتل کر دیا، جلا کے مار دیا، آپ کو اس وقت دکھ کیوں نہیں ہوا تھا؟ کیا کیا آپ لوگوں نے آج تک ان لوگوں کے ساتھ؟ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ عزیر بلوچ کو ابھی آپ لوگوں نے جیل سے نکال دیا جس نے یہ سارا کام کیا تھا۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ابھی عظمیٰ آپی کی طرف، کیونکہ وہ جو آواز بھی ایسی نکال رہی تھی جیسے سچ میں ان کو اتنا صدمہ ہوا ہے کہ وہ اس صدمے سے نڈال ہیں، اور ان سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کس طرح یہ لوگ دوسروں کی لاشوں پر سیاست کرتے ہیں۔ تو اس عظمیٰ آپی سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپی جی مجھے ایک بات بتائیں، 2014 میں جب نون لیگ والوں نے، یہ تو دیکھیں یہ جو قتل ہوئے ہیں یہ دہشت گردوں نے کیے ہیں، جو ہم سب کے دشمن ہیں، جو پورے پاکستان کے دشمن ہیں، جو پوری قوم کے دشمن ہیں، جو آپ لوگوں کے بھی دشمن ہیں، جن کو آپ دوست سمجھتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے بھی دشمن ہیں۔ تو یہ تو قتل کیے ان قوتوں نے جو چھپی ہوئی ہیں، جو آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ لیکن آپ کی نون لیگ نے 2014 میں ماڈل ٹاؤن میں آپ جیسی حاملہ عورتوں کو ان کے منہ پر گولیاں مار کر، ان کے جبڑوں میں گولیاں مار کر ان کو موقع پر شہید کر دیا، اور نہ عورتوں کو چھوڑا نہ مردوں کو چھوڑا۔ یہ آپ لوگوں کی حکومت نے، نون کی حکومت نے، اسی شہباز شریف نے، اسی نواز شریف نے اور اسی رانا ثناء اللہ نے
انہوں نے مل کر دن دہاڑے گولیاں مار کر اپنی پولیس کے ہاتھوں بے گناہ اور نہتے عوام کو قتل کیا، جس میں 14 قتل ہوئے، 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ اس وقت تو عظمیٰ باجی آپ کی یہ جو ڈرامہ باز آواز ہے، اس وقت تو اتنے دکھ میں مبتلا نہیں تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو بھی کسی دہشت گرد نے مارا تھا، تو آپ میں اگر تھوڑی سی غیرت ہے یا عزت ہے یا تھوڑا سا درد ہے انسانیت کا، جو آپ بہت زیادہ ایک عورت ہونے کے ناطے، مجھے تو آپ کو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کو شرم آنی چاہیے اس قسم کے ڈرامے کرتے ہوئے اور اس قسم کے جھوٹ بولتے ہوئے، جو آپ نون لیگ کی وفاداری میں جھوٹ بولتی ہیں صبح سے لے کر رات تک۔ کیا آپ کو آخرت کا ڈر نہیں ہے؟ آپ نے مرنا نہیں ہے؟ آپ کی اپنی اولاد نہیں ہے؟ یا تو مجھے یہ میرے ویڈیو کا جواب دیں کہ کیا ان لوگوں نے ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے 14 لوگوں کا قتل اور 100 سے زیادہ لوگوں کو زخمی نون لیگ کی حکومت نے نہیں کیا تھا؟ قاتل آج بھی دن دہاڑے گھوم رہے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے ان کو ہاتھ ڈالنے کی، لیکن اللہ کی ذات نے ہاتھ ڈالا ہے، اور وہ ہاتھ ڈلا ہے، اور دنیا میں ذلت و خواری ان کا نصیب بن چکی ہے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت۔ تو اس لیے عظمیٰ باجی جی، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ میں اتنا درد ہے، اتنا دکھ ہے، جو آپ کو ان 14 لاشوں کے بارے میں ہو رہا تھا، یہ 10 لاشوں کے بارے میں، تو مجھے ان 14 لاشوں کی بھی ذرا بات بتائیں اور ان کا بھی جواب دیں کہ آج تک پھر ان لوگوں کے لیے آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں، اگر آپ کے دل میں اتنی ہمدردی ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری آپی ہیں مریم اورنگزیب، تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں، ان بیچاری نے تو لائسنس لیا ہوا ہے نون لیگ والوں سے، اور وہ اس لائسنس کی تنخواہیں لیتی ہیں، اور اس لائسنس کی وجہ سے وہ بھی دن رات جھوٹ بولتی ہیں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، آپ ایک عورت کے ناطے سے، آپ بھی وہ وقت یاد کریں 2014 والا۔ یہ لاشیں جو گری ہیں، یہ لاشیں دشمن کے ہاتھوں گری ہیں، وہ اپنوں کے ہاتھوں گری تھی۔ تو آپ لوگوں کی ہمدردی وہاں پر کیوں نہیں پھوٹتی؟ کیا آپ لوگوں میں غیرت نہیں ہے؟ آپ لوگوں میں احساس نہیں ہے جو اس وزیر اعظم کو بے حس کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کہاں تھیں آپ؟ اور آپ آج تک کیوں اس جماعت کے ساتھ کھڑی ہیں؟ یا تو اپنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے اس قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھ کے آپ دونوں باجیاں مجھے یہ جواب دیں کہ ان کو قتل آپ لوگوں کی پولیس نے کیا تھا یا نہیں، ماڈل ٹاؤن والے لوگوں کو زخمی کیا تھا کہ نہیں؟ اس کے بعد جو ان کے لواحقین جو تھے وہ روڈوں پر نکلے، تو آپ لوگوں نے ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کے دہشت گردی کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا، اور ان میں سے ابھی تک بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس جیلوں میں ہیں، کچھوں کی ضمانت ہو چکی ہیں، جو انصاف کو رو رہے ہیں ابھی تک، جہاں پر نہ ہماری عدالتوں کو سمجھ آتی ہے، نہ ہماری عدالتوں کے کان پہ جوں رینگتی ہے، اور اگر کوئی صحیح کام کرنے لگے عمر شیخ CCPO کی طرح، تو عدالت کو فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ اور ادھر اسلام آباد میں ایک شیعہ مولوی نے اس وقت جذبات میں آ کے کہا تھا کہ جتنے کرپٹ ہیں سب کو گولی مار دی جائے، تو اس وقت سپریم کورٹ جو تھی وہ سر پٹ گئی تھی، اور فوری طور پر 24 گھنٹے کے اندر ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے لیا گیا تھا۔ تو کاش یہ ہماری عدالتیں ان مظلوموں پر بھی کوئی ایکشن لیں، کاش ہماری عدالتیں ان قاتلوں کو پکڑنے پر بھی زور دیں اور سو موٹو لیں۔ ایک ثاقب نثار صاحب تھے، اللہ ان کو صحت تندرستی دے، انہوں نے تھوڑی ہمت دکھائی، لیکن اس کے بعد وہ چلے گئے اور وہ معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ تو تیسرے نمبر پہ آتا ہوں میں، یہ جو مریم صفدر، مریم نواز، جھوٹوں کی نانی، جھوٹوں کی دادی، فراڈیوں کی ماں، یہ جو 2 ٹکے کی عورت ہے، اس کی بات کرتا ہوں، جو منہ پھلا پھلا کے بات کرتی ہے اور سب جھوٹ بولتی ہے، اتنے ڈٹائی سے جھوٹ بولتی ہے کہ لوگ بڑے مزے سے سنتے ہیں، اور زبار اور میاں جوید جیسے بڑے بڑے سیاستدان اس کے جھوٹوں کی تعریف کرتے ہوئے نہیں پھولتے۔
وہ جو جھوٹے باپ کی بیٹی ہے، جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہنے کے باوجود جھوٹوں کا سردار ہے، اور اپنے جھوٹ اور جیل سازی کی وجہ سے وہ پورے پاکستان کو چونا لگا کے لندن میں جا کے بیٹھ کے ہماری ان ایجنسیوں پر بھونکتا ہے جن کے بوٹوں کے جو تلے خاک ہوتی ہے وہ ان کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو بی بی میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو آپ لاشوں پہ جا گئی تھی، آپ افسوس کرنے کے لیے گئی تھی، پہلے نمبر پہ تو آپ فوری طور پہ کیوں نہیں چلی گئی تھی؟ آپ تو اپوزیشن میں تھی۔ چلیں، وزیر اعظم تو اس وقت پوری دنیا سے پنگا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف یہودیوں کو نہیں مان رہے، دوسری طرف امریکہ کو ڈانٹا ہوا ہے، تیسری طرف انڈیا ہے، چوتھی طرف افغانستان بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تو دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اور وہ وقت کا اس وقت امپارٹنٹ شخص ہے۔ اس کو تو سیکورٹی ایشوز تھے، لیکن آپ کو تو نہیں تھے۔ آپ تو یہ سیکورٹی ایشوز جو ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو پھر آپ اس وقت کیوں نہ چلی گئیں؟ جب آپ نے دیکھا کہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا، آپ نے اپنی انٹری ڈال دی، اور اس انٹری میں بھی جا کے آپ نے ہمدردی کرنی تھی۔ سوری، آپ ہمدردی کرنے کی بجائے وہاں پر بھی سیاست کرنے بیٹھ گئیں۔ لعنت ہے آپ لوگوں کی زندگی پر۔ ایک چیز میں آپ سب کو بتا دوں، حکومتیں اللہ کی ہیں، زمین اللہ کی ہے، حاکم وہی ہے، وہی بالاتر ہے ہر چیز سے، وہی عذاب دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ آپ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ذلت آپ لوگوں کا نصیب بن چکی ہے، اور یہ بنی رہے گی جب تک آپ اللہ کے ہاں توبہ نہیں کرتے، اس عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے نہیں آتے، اور ملک والوں کو وہ لوٹا ہوا پیسہ اس عوام کو واپس نہیں کرتے، اور اس پوری عوام سے معافی نہیں مانگتے۔ اس سرزمین پر آپ لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ جگہ جیل ہے۔ اگر عمران خان جائے گا بھی، خدا نخواستہ اللہ پہلے نمبر پر اس کی حفاظت کرے، اور وہ آپ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا کے جائے، اور اگر وہ چلا بھی جاتا ہے تو کوئی اور انشاءاللہ بھی آئے گا، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا عذاب بن کے آئے گا۔ چوتھی بات رہی مولوی صاحب کی، تو یہ مولوی صاحب کی مثال وہی ہے جو میں نے قرآن کی سورہ اعراف کی دی تھی 176 آیت کی، کہ ان کی حالت کتے کی مانند ہے، جس کے پیچھے بھاگو تو تب بھی اس کی زبان نکلی ہوتی ہے، وہ ہانپ رہا ہوتا ہے، اگر اس کو نہ بھی اس کے پیچھے بھاگو، ویسے بھی بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، تو اس کی زبان نکلی ہوتی ہے اور وہ ہانپ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مولوی لالچ بری بلا ہے، یہ اس لالچ میں پھنسا ہوا ہے۔ نہ اس کے باپ نے پاکستان کو مانا تھا، نہ یہ مانتا ہے، لیکن سب کو ایک دن جواب دینا پڑے گا کہ اس سرزمین پر، جو سرزمین پاکستان کے نام کے ساتھ مارد وجود میں آئی تھی، جس کا مقصد ایک تھا، جس کا نعرہ ایک تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو اس نعرے پہ بنا تھا پاکستان، یہ وہ پاکستان ہے۔ مولوی صاحب، آپ جیسے لالچی لوگوں کی بد دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ کتے بلوں کے کہنے پر اگر لوگوں کا مال مرنے لگے تو پوری دنیا میں کوئی جانور نظر نہ آئے، کوئی حیوان نظر نہ آئے۔ تو اس لیے میں لاسٹ میں کہتا ہوں کہ ان لاحقین کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہوں، اور ہماری پوری پاکستان اوورسیز کمیونٹی ان کے غم میں شریک ہے، جن کے پیارے ظالموں نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیے، اور ان کو پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، آپ بے صبروں کے ساتھ نہ جائیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ محب الوطن ہیں، آپ محبت کرنے والے ہیں پاکستان سے، اس لیے یہ جتنے لالچی لوگ گئے تھے آپ لوگوں کے پاس اور بکواس کرتے رہے، آپ نے کسی کی نہیں سنی، اور آپ نے اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر کی توفیق دے،
اور دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے پرائم منسٹر کو تمام اندرونی اور بیرونی شیاطین سے محفوظ رکھے اور ان کو طاقت دے کہ وہ پاکستان کے اندر ایسے ظالموں کی تدفین کر سکیں جنہوں نے معصوم مزدوروں کو بے دردی سے قتل کیا ہے۔ اور اپنی ایجنسیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں ایجنسیوں کے لیے کہ وہ اس مشکل کام کو بروئے کار لائیں اور ساری دنیا کے سامنے ان لوگوں کو لٹکا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کی مہربانی سے ہم اس رب العالمین پر بڑا پکا یقین رکھنے والے ہیں اور وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی ذات ہمارے ملک کو محفوظ رکھے گی اور تمام ایسے شیطانوں سے بچا کے رکھے گی اور اس پاکستان کو ایک دن اسلام کا گہوارہ بنائے گی اور پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا نام روشن ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اللہ تعالی ہم سب کا، اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔